بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم کریں گے تشریح محنت پسند خرد مند۔ یہ ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو 22 ہے اس کے ہم جو ہے وہ لاسٹ پیراگراف جو ہے اس کا یہاں سے پڑھیں گے۔ اتنا پڑھ لیا تھا کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ کس نے؟ محنت پسند خرد مند نے۔ وہ اب گئے ہیں ملک فراق کے لوگ جو ہیں اس کے پاس تدبیر اور مشورہ کے پاس جب گئے ہیں تو انہوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ جو ہے وہ تم لوگ محنت پسند خرد مند جو ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کا جو رنگ ڈھنگ ہے یعنی اس کا انداز وہ بہت مختلف ہے احتیاج اور افلاس سے، اگرچہ بیٹا انہی کا ہی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کس کا پیا ہے؟ دودھ اس نے پیا ہے امید کا، یعنی ہمیشہ وہ جو ہے پر امید رہتا ہے اور اس سے اس نے طاقت پائی ہے، پرورش پائی ہے امید کا سہارا لے کر۔ دودھ سے ظاہر بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے، تو جو محنت پسند خرد مند ہے اس نے بھی امید جو ہے اس کا دودھ پی کر جو ہے پرورش پائی ہے۔ ہنر مندی نے اسے پالا کس نے ہے؟ ہنر مندی نے اس کی جو ہے وہ کی ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے۔ کمال کا شاگرد ہے اور استاد اس کا کون ہے؟ کمال جو ہے وہ اس کا استاد ہے اور وہ کمال کا شاگرد ہے۔ کمال کا مطلب یہ ہے کہ بڑا انہونا کام جو ہے وہ منفرد کام ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرو، اس کی جو ہے منت سماجت کرو، شاید اس برے وقت میں وہ تمہارے کام آ سکے، اگرچہ اسی کا فرزند ہے۔ لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرا ماں کا دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کس کا فرزند ہے؟ انہی کا ہی جو ہے وہ احتیاج اور افلاس کا۔ بتایا نا اس نے کہ ان کا ایک بیٹا ہے، انہی کا ہی بیٹا ہے، لیکن کیا ہے کہ پہلے تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، یعنی یہ کہ اگر وہ تمہاری مدد کرے گا تو اس کے جو والدین ہیں اس کی سلطنت زوال پذیر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اب وہ کیسے والدین کے خلاف جو ہے وہ جائے گا؟ پتہ نہیں اب تمہاری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا تم لوگوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ بیٹا تو انہی کا ہی ہے۔ دوسرا، ماں کے زور کا، دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں، یعنی جو امید ہے وہ اس کی جو ہے وہ ماں کی طرح اس نے اس کو پالا ہے، تو وہ طاقت بھی اس کے بازوؤں میں موجود ہے۔ اب دیکھو استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے، اور کمال جو اس کا استاد ہے یعنی وہ بڑے کمال کی ہر جو ہے وہ چیز کیا کہہ لیں کہ اس کے اندر ہے، پھرتی چالاکی، یعنی سستی اور کاہلی نہیں ہے۔ استاد نے جس طرح اس کو سبق دیا ہے کہ سستی اور کاہلی کو اپنے پاس نہیں لانا اور پھرتی اور چالاکی اور ہوشیاری سے کام لینا، وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور استاد کی جو تربیت ہے، استاد کی جو تعلیم ہے، اس کا اثر جو ہے وہ اس کی طبیعت میں موجود ہے۔ شاید کچھ کر گزرے، اب دیکھو شاید تمہاری جو ہے وہ مدد کر لے، شاید اس موقع پہ اس مشکل میں جس میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو اس میں جو ہے وہ تمہاری مدد کرے۔ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا۔ تدبیر اور مشورے نے یہ جو ان کو جو ہے وہ مشورہ دیا ہے تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اب وہ چل پڑے ہیں ڈھونڈنے کہ محنت پسند خرد مند ملے گا کہاں پہ، وہ ہوگا کہاں پہ، اور سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ پر آئے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ اب ہم دیکھیں کہ وہ ہے کہاں پہ، جو ہمیں تدبیر اور مشورے نے اس کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ اس مشکل وقت میں وہی تمہارے جو ہے وہ کام آ سکتا ہے۔ دامن کوہ میں دیکھا، پہاڑوں کے دامن میں، پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی جگہ ہے وہاں پہ دیکھا تو ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے۔ ایک جوان یعنی جو ہے وہ بہت اونچے لمبے قد کا جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ کھڑا ہے، اور
اور چہرہ اس کا ہوا سے جھرایا ہوا، یعنی اس کے چہرے پر جو ہیں وہ کیا ہیں، جھریاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، اور دھوپ سے تمتمایا ہوا، دھوپ کی وجہ سے سرخ جو ہے وہ ہوا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کیا تھا، وہ دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ سرخ ہو رہا تھا، اور مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، اور بدن جو ہے مسلسل مشقت، بہت زیادہ محنت جو ہے، ریاضت بھی محنت کو کہتے ہیں، شب و روز کی جو محنت اور کوشش ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو جسم تھا وہ کیا تھا، اکڑا ہوا تھا، یعنی اس میں لچک نہیں تھی، پسلیاں ابھری ہوئی، کمزور اتنا تھا کہ پسلیاں جو ہیں وہ باہر نظر آ رہی تھیں، لہٰذا ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار، ایک ہاتھ میں اس نے کیا کیا ہوا تھا، کھیتی باڑی کا سامان جو ہے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں معمار یعنی جو عمارتیں بنانے والے ہیں اس کا اوزار، اس کے جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے، ہتھیار جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے جو عمارتیں بنانے، یعنی ایک طرف کھیتی باڑی کا بھی جو ہے وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کھیتی باڑی کا بھی کرتا ہے اور معمار بھی ہے، ہانپ رہا ہے، یعنی مسلسل جو ہے وہ کام کرنے سے جو سانس چڑھ جاتی ہے، یا تیز بھاگنے سے اس اپنی تھکن کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا سانس بہت تیز آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک عمارت جو ہے گویا اس کا جو ہے برج، مینار، ایک عمارت جو اونچی عمارت جو ہے اس کی کیا کیا ہے، اونچی عمارت کی جو ہے ایک برج کی اس نے بنیاد ڈالی ہے، بنیاد رکھی ہے کہ یہ جو ہے محنت کی علامت کے طور پر جو ہے وہ ایک برج بنایا، سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی، سب نے، ملک فراق کے لوگ جتنے بھی تھے ڈھونڈ رہے تھے جو اس نے کیا نام ہے اس کا، تدبیر اور مشورہ نے جو ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا، تو سب نے جو ہے وہ سلام کیا اور اپنی ساری کہانی، لمبی طویل داستان کہتے ہیں لمبی کہانی طویل کو، وہ جو ہے وہ کیا کیا ہے، وہ سنائی ہے اس کو محنت پسند خرد مند کو، کہ یہ واقعہ ہے، یہ ماجرا ہے، اب اس موقع پہ تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک کہکا مار کر پکارا۔ جب اس نے یہ ملک فراق کے لوگوں کو دیکھا تو ایک ہنسا بھی، اور اونچی آواز میں، کہکا مارنا تو اونچی آواز سے جو ہے وہ ہنسا کر پکارا کہ آؤ انسانوں نادانوں، اے نادان بیوقوف انسانوں، آؤ آرام کے بندو، تم تو عیش و آرام میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، تم کہہ رہے ہیں کہ اے آرام کے بندو، عیش کے پابندو، یعنی تم تو عیش و عشرت کے جو ہے وہ پابند تھے، آرام جو ہے وہ تمہارا مقدر تھا، اب کیا ہے کہ اب آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے، یعنی آج سے اب تمہاری کمانڈ جو ہے وہ کیا ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے، اب جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا، ورنہ تم اس مشکل میں جو ہے وہ ختم ہو جاؤ گے، اور تمہارا وجود جو ہے وہ باقی نہیں رہ پائے گا، اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے، یعنی میرے ہاتھ میں، اگر بچنے کی کوئی تدبیر ہے، اگر کوئی جو ہے وہ امید کی خوشی یا امید کی کرن کوئی تمہیں نظر آ سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف میری وجہ سے، اور میں ہی تمہیں جو ہے وہ دے سکتا ہوں، ورنہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ محنت پسند خرد مند کہہ رہا ہے، کن سے کہہ رہا ہے، وہ جو ملک فراق کے لوگ اس کے پاس گئے ہیں ان کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب بچنے کی اگر کوئی تدبیر ہے تو وہ میرے ہاتھ میں ہے، میرا کہا مانو گے، میرے مطابق چلو گے، کیونکہ میرے سپرد ہوئے ہو، آج سے اب تم میری پیروی کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو پھر مزید تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب بتا رہا ہے ان کے جو ہے وہ بادشاہ کے بارے میں، خسرو رام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سب کے منہ کا نوالا تھا، یعنی جو تمہارا بادشاہ تھا نا،
جو سارا وقت عیش و آرام کرتا تھا اور تمہیں بھی آرام سے اس نے رکھا ہوا تھا، وہ کمزور جو ہے وہ نکلا۔ وہ ایک کمزور تھا، یعنی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کام چور تھا، یعنی کام نہیں کرتا تھا، ہمت بھی اس کی کم تھی، حوصلہ بھی اس کا نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بھولا بھالا تھا، معصوم تھا، وہ چالاکیاں نہیں جانتا تھا اور سب کے منہ کا نوالا تھا۔ اسی وجہ سے محاورہ ہے کہ جو ہے نا اس سب نے اس کو جو ہے وہ کیا کیا، اس کو اپنے انداز سے جو ہے وہ جو چلا رہا تھا، وہ جلد اس میں جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، کیونکہ اس میں تمام وہ خوبیاں جو ایک لیڈر میں، ایک بادشاہ میں ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ وہ نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے، اور وہ نہ تمہاری جو ہے حفاظت کر سکا ہے، اور نہ مشکل میں تم لوگوں کو نکال سکا ہے، نہ مشکل میں اس نے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔ بیماری اور قید سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا، یعنی جو بیماری آئی، ظاہر ہے جہاں قید پڑتا ہے بیماری تو آنی ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلے کی کمی ہو گئی تھی، اس کا پہلا حملہ ہی وہ نہ ٹال سکا، نہ روک سکا، اور نہ بیماری پر قابو پا سکا۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا، اور پہلا حملہ ہوا ہی تو اس کے ساتھ ہی اس نے تمہارا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا، یعنی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ عوام کا کیا حال ہے یا وہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اس نے اپنی جان جو ہے وہ بچائی اور یہاں سے بھاگ گیا، سلطنت کو ہاتھ سے کھویا، اور اس طرح جو سلطنت ہے، جو حکومت ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اور تم کو منجدھار میں ڈبویا، اور تم لوگوں کو عین درمیان میں، عین وسط میں آ کر جو ہے وہ کیا کیا، ڈبویا، یعنی چھوڑ دیا، اور تمہاری جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی خبر نہ لی۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر ہو، یعنی آج سے اب جب تم میرے پاس آئے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم احتیاج اور افلاس سے نجات پائیں اور بیماری اور بھوک جو ہے اس پہ قابو پا لیں، تو پھر تمہیں میری خدمت میں رہنا ہوگا، میری جو ہے وہ جی حضوری کرنی ہوگی، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، کسی صورت نہیں پا سکتے۔ ہماری آواز پر آیا کرو، یعنی جو میں کہوں اس کے مطابق چلو۔ ہماری آواز سے مراد یعنی جو میں بات کہوں اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے، یعنی میں ایسے ایسے تمہیں طریقے بتاؤں گا، اس طرح کے گر سکھاؤں گا کہ جس سے یہ شوریت زمین کی، یعنی یہ جو بنجر پن ہے زمین کا، یہ دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایسی جو ہے وہ تدبیر یعنی صلاح دوں گا، ایسا مشورہ دوں گا، اس طرح کے طور طریقے سکھاؤں گا کہ زمین کا جو بنجر پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ سے جو ہے وہ فصلیں اس میں اگیں گی اور زیادہ اناج ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، اور اس طرح ہوا میں جو اتنی سختی آ چکی ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اسی طرح سے اس میں میانہ روی آ جائے گی، اس میں جو ہے وہ تاثیر آ جائے گی، جس سے فصلیں جو ہیں وہ اچھی پکیں گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ اس طرح گرمی کے موسم میں جو ہوتے ہیں فصلیں ہوتی ہیں، وہ سردی کے موسم میں جب کہ جاڑا شدید ہوگا اس میں جو ہے وہ کیا ہوگی، اس میں وہ کام آ جائے گی، اور سردی بھی جو ہے وہ آرام سے گزر جائے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے۔ ہم تمہارے لیے کیا کریں گے، یعنی جب تم محنت کرو گے تو پانی سے مچھلیاں بھی جو ہے وہ پکڑ لو گے اپنے کھانے کے لیے، اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے شکار کیسے کیے جاتے ہیں وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، جس سے تم اپنی جو ہے وہ بھوک مٹا سکو گے، اور جنگل سے چرندے نکالیں گے، یعنی یہ جو جنگل میں چرنے والے چرندے سے مراد یعنی جو چرنے والے جانور ہیں ان کو کیسے بھگانا ہے، اور ان سے جو خطرناک ہے ان سے نجات کیسے پانی ہے، اور پھر جنگل کو جو ہے وہ قابل استعمال بنا کر زمین جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ فصل جو ہے وہ بو کر اپنے لیے قابل کاشت بنائیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے، یعنی اس کو چیر دیں گے، اس کے اندر جتنی جو ہیں وہ معدنیات ہیں وہ سب نکال لیں گے، اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ محنت پسند خرد مند کہہ رہا ہے، کس سے، ملک فراق کے لوگوں سے، اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے، یعنی ان کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے، ان کو بھی باہر نکال لیں گے اور اپنے استعمال میں لے کر آئیں گے، ایسے ایسے دھات اور جوہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، یعنی ایسے ایسے ہیرے جوہرات وہاں سے اور قیمتی دھاتیں جو ہیں وہ نکالیں گے پہاڑوں کے جو ہے وہ اندر سے، اس کے پیڑ سے، کہ وہ ان کو جو ہے وہ ہم قابل استعمال جو ہیں وہ بنا لیں گے ان دھاتوں کو،
اور ان جواہرات کو بھی جو ہے وہ اپنے استعمال کے میں لے کر آئیں گے کہ تمہارے خزانوں اور تمہارے جو ہیں خزانے بھر جائیں گے اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ محنت پسند خدمت کرا، ہاتھوں میں طاقت اور بدن کی حفاظت ہو، یعنی جو ہے ہاتھوں میں طاقت ہونی چاہیے اور بدن کو مضبوط ہونا چاہیے۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور اس طرح جو بڑے بڑے جانور جن سے تم خوف زدہ ہو ان کو بھی شکار کرنے کے قابل ہو جاؤ گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے، اور ان کی جو تکلیف ہے، وہ جو بڑے بڑے جانور حیوان ہیں جن سے انسان خوف کھا جاتا ہے، ان سے بچنے کی بھی تدبیر جو ہے وہ نکل آئے گی۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے اور اس طرح جتنے وسیع جو ہے وہ رقبے پہ جنگل لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سب تم ان کو ختم کر دو گے۔ پہاڑ اکھاڑو گے اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ختم کر کے اس جگہ کو بھی اپنے استعمال میں لگے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا، یعنی تم دیکھنا اے ملک فراق کے لوگوں، تم دیکھنا کہ وقت اور زمانہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو میں ایسی ایسی تدبیریں سکھاؤں گا، ایسے ایسے مشورے دوں گا، اس طرح کے جو ہیں وہ ان کو بتاؤں گا کام کہ پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہوگی اپنے ڈھب پر اپنے انداز میں، ڈھب کہتے ہیں انداز کو تسخیر مسخر کر لینا، اپنے زیر تابع کر لینا، تو پوری دنیا کو میں اپنے انداز میں فتح کر لوں گا، اس کو مسخر کر لوں گا، اس کو اپنے جو ہے وہ انڈر کر لوں گا، اور اس طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ میری جو ہے وہ کیا ہوگی، اس پر میری حکمرانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔